اور اس مبارک کلام میں اس رب نے کتنے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن سے وہ ذات محبت کرتی ہے۔ اب وہ لوگ بہت سے ہیں، مگر آج کے اس مختصر سے درس میں ان خاص لوگوں کا تذکرہ کروں گا کہ جو ہیں تو گنہگار بندے، خطائیں کر چکے ہیں، مگر رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب ہیں؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ تائب ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں سے، جو اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارا رب تو وہ ہے کہ سورۃ الزمر میں اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اقدس سے فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان کو بتا دیجئے، کیا بتائیے؟ یا عبادی، کہ اے میرے بندو۔ ایک مالک اپنے غلاموں سے کس طرح خطاب فرماتا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اتنی محبت۔ اب یہاں کون سے خاص بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرماتا ہے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے بے انتہا ظلم کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ گناہ کر کے یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب معاف نہیں کر سکتا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اکبر، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس درس میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے حبیب کو فرماتے ہوئے سنا کہ قال اللہ تعالی، کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی۔ اب ہمارا رب کیا فرماتا ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اگر تو مجھے پکارتا رہے، صرف مجھ سے ہی دعا کرتا رہے، اور میرے اندر امید رکھے کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو قیامت کے دن مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تیرے گناہوں سے پوری زمین بھر جائے، ثم استغفرتنی، لیکن تو نے استغفار کی ہو، لا تشرک بی شیئا، ساتھ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو، کسی اور سے دعا نہ مانگی ہو، تو اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے قیامت کے دن اتنی ہی بخشش کے ساتھ ملوں گا۔ پھر حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اس جملے پر غور کیجئے گا کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اللہ اکبر، ثم استغفرتنی، لیکن تجھے شرمندگی ہو اپنے گناہوں پہ، غفرت لک ولا ابالی، مجھے ذرا بھی برا نہیں لگے گا، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔
میرے عزیز ساتھیوں، جب ہمارا رب اتنا غفور و رحیم ہے تو کیا چیز ہے جو ہمیں مغفرت سے، اپنی بخشش مانگنے سے پیچھے کرتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے بکثرت استغفار کریں، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ شخص، بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رب سے بکثرت استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔